مستحب ہے اور ان کا مسح کر لینا سنت کریمہ ہے، تو اس پہ بھی گیلا ہاتھ پھیر لیں گے تو مسح کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اب خلال کرنا بھی سنت کریمہ ہوتا ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو گردن کی طرف سے داڑھی میں داخل کریں اور سامنے کو نکالیں، تو یہ داڑھی کے خلال کی سنت پوری ہوگی۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ چونکہ داڑھی ان کی گھنی ہوا کرتی ہے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ باقاعدہ نل کے قریب چلے جاتے ہیں اور پورے بال جو ہیں وہ داڑھی کے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ جب تک پوری داڑھی جو ہے وہ گیلی نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو یہ طریقہ کار کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے میں نے عرض کیا کہ اپنے بال دبا لیں، اب جتنے چہرے کے دائرے میں نظر آ رہے ہیں یا گال کے اوپر بال ہیں یہ چہرے کے ہی حصہ کہلاتے ہیں۔ ابھی جو چہرے کے اوپر بال ہیں اگر یہ بہت زیادہ گھنے ہیں کہ نیچے کی کھال نظر نہیں آ رہی تو اب کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، صرف ان بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر چھدرے چھدرے بال ہیں کہ کھال بھی نیچے کی نظر آ رہی ہے تو بالوں کے ساتھ ساتھ کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ ان اوپر والے بالوں کو دھونے کی احتیاط کی غرض سے نلکے کے نیچے چہرہ کرتا ہے تاکہ اچھی طرح داڑھی کے ہر بال میں پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نیچے کے بالوں کو دھونے کے لیے اگر وہ اس طرح کوشش کرتا ہے تو یہ دھونا ان کا مستحب ہے فقط، اور مسح کرنا بلکہ سنت ہے، تو سنت بھی ترک ہوگی اور ایک مستحب کام کے لیے سنت کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اوپر اس طرح ہی پانی ڈالیں اور اتنے جو بال ہیں نیچے والے ان پہ خالی اپنا گیلا ہاتھ پھیر لیں تو انشاءاللہ مسح کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ فرمائیے، بہت سے لوگ ہیں ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ گھنی ہوا کرتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھی کے بال جو ہیں وہ بہت کم ہوا کرتے ہیں، یعنی باریک بال ہوا کرتے ہیں، داڑھی جو ہے بہت ہلکی ہوا کرتی ہے۔ اب دونوں ہی صورتوں میں کیا مختلف احکامات آئیں گے یا ایک ہی حکم صادر ہوگا؟ جیسے کہ بھی بتایا کہ گھنی داڑھی والے کے لیے تو چہرے کے فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، نیچے کی کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا، اور اگر ہلکی داڑھی ہے تو پھر کھال کا اور بالوں کا دونوں کا دھونا فرض ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کے کسی حصے کے اوپر گھنی داڑھی ہوتی ہے اور کسی حصے کے اوپر ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے، جیسے عموماً اوپر کے بال جو ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں اور نیچے کے بال گہرے ہوتے ہیں، تو جہاں کھال نظر آ رہی ہو وہاں بال اور کھال دھونا کا دھونا فرض ہے، اور جہاں کھال نظر نہیں آ رہی گھنی داڑھی ہے وہاں پہ فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک روٹین میں ہم نے مسئلہ دیکھا لوگوں کا کہ صاحب وضو کر رہے ہوتے ہیں اور جناب انہوں نے نل کا جو ہے بڑے ہی پریشر سے کھولا، اور کھولنے کے بعد اب وہ پوری جتنی بھی دنیا کی سوچیں وہ اس وقت ان پہ غالب ہوئی ہوتی ہیں، اور بالخصوص مسح کے وقت جو ہے وہ جناب نل کا جو ہے فل پریشر سے کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسراف اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بھی قرار دیا قرآن عظیم کے اندر، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جو پانی کو ذرا زیادہ خرچ کر رہے تھے، تو ان کو اس سے منع فرمایا، اور بلکہ یہاں تک تلقین فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی میں اسراف مت کرو۔ تو اب یہ مسح کرنے کے لیے فقط تری درکار ہوتی ہے کہ تھوڑا ہاتھ گیلے کر لیں، اس سے مسح ہو جائے گا۔ اب اس کے دوران نل کا کھلا رکھنا تو نلکے کا کوئی پانی کا مصرف ہی نہیں ہے، اگر دھو رہے ہوتے پھر بھی کوئی بات تھی کہ اتنا پریشر سے پھر بھی نہیں دھونا چاہیے تھا، لیکن چلیں دھونے کے ایک معقول چیز نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی عذر ہے ہی نہیں، تو جتنی دیر میں انسان آہستہ آہستہ مسح کرے گا اس دوران جتنا پانی خرچ ہوتا رہے گا یہ تمام حرام ہے، اور گناہ، اگر یہ عادت ہے تو گناہ کبیرہ بھی ہے، اور انسان اس پر آخرت کے اندر سخت گرفت کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اس لیے اسے توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کے برابر میں ایسا آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں تو دائرے ادب میں رہ کر شفقت سے، محبت سے، پیار سے ان کو سمجھا دیں، مثلا نل کا بند کر دیں پہلے تاکہ وہ مسح کر لیں، اس کے بعد ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ اس دوران نل کا کھلا رکھنا یہ منع ہوتا ہے، جتنا پانی ضائع ہوگا آپ گنہگار ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی اصلاح پا جائے اور انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ عموماً لوگ جو ہیں اس کی ترکیب کو سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے، تو سٹارٹ کہاں سے لیں اور اینڈ کہاں پر کریں؟ یہ بالکل واضح بات ہے۔ دیکھیں، پیر جب دھوئیں تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے انگلیاں دھونی چاہیے، اس کے بعد پیچھے کا پورا حصہ دھونا چاہیے، پاؤں کی انگلیوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ سیدھا پیر دھو رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی کے پاس جو ہے یہاں سے خلال شروع کریں گے، اور بت ترتیب کرتے ہوئے انگوٹھے تک لے کر آئیں گے، پھر اسی انگلی سے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ، کیونکہ اب تو انگوٹھا پہلے آ جائے گا تو انگوٹھے کے ساتھ پھر ادھر 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 اس طرح بت ترتیب خلال کرتے ہوئے لائیں گے، یعنی سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے، اور سیدھے ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کی جائے گی۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ بعض لوگوں نے بہت سخت انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اور اسے پہنے جو ہے وہ وضو بھی کیا کرتے ہیں، فرض کیجیے جیسے میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے،
اب یہ انگوٹھی چونکہ موو کر رہی ہے اور پانی یہاں سے جو ہے موو کر جائے گا پیچھے سے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی سخت انگوٹھی پہنتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ان کی انگلی میں رہتی ہے، اترتی نہیں ہے. اس صورت میں کیا وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہاتھ کی ابتدا یہ انگلی کے سرے سے لے کر اور کوہنی کے نیچے تک ہوتی ہے، تو یہ پورا چونکہ ہاتھ کہلاتا ہے لہذا پورے عضو کا دھونا ضروری ہو گیا. اب اگر انگوٹھی اتنی سخت ہے اور اتنی جمی ہوئی ہے کہ پانی اس کے نیچے جا ہی نہیں سکتا، تو لازم بات ہے کہ دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا، تو ان کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور وضو مکمل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اگر اتنی ٹائٹ انگوٹھی ہے تو اس کو کاٹ کر علیحدہ کرنا لازم ہے، اس کو اتارنا ہی پڑے گا، اترے اگر اترتی نہیں ہے تو کاٹنا پڑے گا. اور اگر ہلکی انگوٹھی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہل جاتی ہے، تو پھر مستحب ہوتا ہے کہ دھوتے ہوئے اس انگوٹھی کو تھوڑی سی حرکت دے لینا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچنے کا اطمینان حاصل ہو جائے. تو سخت انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، اور پانی پہنچتا ہے تو انگوٹھی کو پھر بھی تھوڑی سی حرکت دے لینا مستحب ہوتا ہے. اچھا، اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بڑا عام اور خواتین کا بڑا اہم مسئلہ ہے. عموماً خواتین یہ کیا کرتی ہیں کہ صاحب نیل پالش لگی ہوئی ہے اور اسی نیل پالش لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یا پیروں کے ساتھ جو ہے وہ وضو بھی ہو رہا ہے، غسل بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے. چونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بنیادی شرط وضو ہے، جب داخل ہوں گے اس دروازے سے تو مزید عبادات کا سلسلہ شروع ہوگا. تو کیا نیل پالش لگے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ وضو ہو جایا کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک تہ بنا دے اور پانی کو کھال یا ناخن تک پہنچنے سے روکے، اس چیز سے انسان کا وضو نہیں ہوگا. لہذا چونکہ نیل پالش ایک ایسی چیز ہے کہ ایک تہ بن جاتی ہے، اگر وضو کر کے نیل پالش لگائی تھی پھر تو عورت باوضو ہے، وہ عبادات کر سکتی ہے. لیکن اسی حالت میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو لازم ہے کہ اب نیا وضو کرنے کے لیے اس تہ کو ہٹانا لازم ہے. اگر نہیں ہٹائیں گی تو ناخن تک وہ پانی پہنچنے نہیں دے گی، اور اس طرح عورت کا وضو نہیں ہوگا اور وہ گناہگار بھی ہوگی، اور اگر اسی طرح نمازیں وغیرہ پڑھیں تو وہ مقبول نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں یہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ فقہائے نظام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بعض چیزیں لگی رہ جانے کے باوجود شریعت ان کو رعایت دیتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کاتب ہے، وہ مسلسل کتابت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ کہیں کہیں سیاہی لگ جاتی ہے. یہ مکینک حضرات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کے ہاتھوں کی ان کو لکیروں کے اندر آئل وغیرہ ایسا جم جاتا ہے کہ وہ جتنا مرضی دھو لیں وہ کالی لکیریں آپ کو نظر آئیں گی. ایسے ہی جو یہ تندور پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے انگوٹھوں کے یہاں پر عموماً یہ آٹا جم جاتا ہے، جتنا بھی ہٹائیں وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے اور بار بار چونکہ لگتا رہتا ہے. تو کوئی بھی پیشہ ور اگر کوئی شخص ہو تو فقہائے اعظام نے اس کی تکلیف اور بار بار کی مشقت کے پیش نظر یہ اجازت مرحمت فرما دی کہ تھوڑا بہت لگا رہ بھی گیا تو ان کا وضو ہو جائے گا. یعنی وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی کوئی رہ گیا تو شریعت معاف کر دے گی. لیکن ناخن پالش میں یہ عذر متحقق نہیں ہے، یہ آسانی سے ریموور وغیرہ یوز کریں گے فوراً ہٹ جاتا ہے. لہذا نیل پالش جو ہے اس کو دور کر کے ہی وضو کرنا ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اور اگر فرض کیجئے یہ عموماً سنتھیٹک نیلز لگاتے ہیں، مصنوعی ناخن جو ہیں وہ جناب خواتین اپنے ناخنوں کے اوپر لگاتی ہیں اور اس سے مطلب ایک بڑی ہی زینت کی جاتی ہے، تو کیا وہ طریقہ کار صحیح ہے؟ مطلب بات وہی ہے کہ اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، وہ اتنا سخت لگا ہوا ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا. اور اگر وضو کرنے کے بعد ان کو لگایا یا ان کے درمیان ایسی خلا ہے کہ پانی آرام سے پہنچ جائے گا تو پھر ان کا وضو ہو جائے گا. اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ویسلین کا استعمال کیا کرتے ہیں، کریمز کا استعمال کیا کرتے ہیں چہرے پر، ہاتھوں پر، گردن پر. تو ویسلین کا استعمال چہرے پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ یا گردن پہ اگر کیا جائے اور اس کے بعد وضو کیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ویسلین کو لگایا اور اس کو اچھی طرح مل دیا کہ صرف چکناہٹ باقی ہے، اس ویسلین کی ایک تہ وغیرہ نہیں ہے، صرف چکناہٹ ہے. اور ایک صورت یہ کافی ساری لے کر اس طرح ایک لیپ ٹائپ بنا دیا کہ اس کا جسم باقاعدہ ویسلین کا نظر آ رہا ہے. تو اگر تو اس طرح جسم نظر آ رہا ہے تو اب تو وضو نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح رگڑ دی اس کو بالکل کہ وہ چکنائی تو ہے لیکن اس کی تہ بالکل نہیں بن رہی ہے، کہ اپنا جسم نہیں ہے، وہ بالکل مطلب یہ کہ ہاتھ میں جذب ہو گئی ہے، اس صورت میں اگرچہ پانی اس چکنائی کی وجہ سے فوراً پھسل جائے گا لیکن فقہائے اعظام نے اس کی رعایت دی ہے اور انسان کا وضو کامل ہو جائے گا. اچھا، سردیوں کے زمانے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے منہ دھویا صابن سے اور اس کے بعد آپ نے وضو بنایا، اب چہرے پہ جو ہے خشکی آ جاتی ہے تو عموماً لوگ جو ہیں وہ آئلی کریمز یوز کر لیا کرتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ چہرے پہ